بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 123۔ 7 ہجری میں ہونے والے چند سرایا اور غزوات خیبر کے بعد۔ خیبر کی فتح کے ساتھ ہی جہاں جہاں یہود کی آبادی تھی، جیسے فدق، وادی القریٰ، تیمہ، سب نے یا تو اہل خیبر کے معاملے کے مطابق نصف پیداوار دینے کے شرائط پر سمجھوتہ کر لیا، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزر قوت فتح حاصل کر لی۔ اس طرح اسلامی لشکر 1 یا 1.5 مہینہ کی مہم کے بعد فتح یاب ہو کر مدینہ واپس لوٹا۔ اب 3 بڑی طاقتوں میں سے 2 طاقتوں یعنی قریش اور یہود پر اسلامی لشکر حاوی ہو چکا تھا۔ اب تیسری طاقت پر توجہ کا بھرپور موقع مل گیا۔ یہ تیسری طاقت وہ بدو تھے جو نجد کے علاقے میں رہتے تھے اور رہ رہ کر لوٹ مار کی کاروائیاں کرتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ بدو کسی سوسائٹی میں یا آبادی میں نہیں رہتے تھے، نہ یہ شہر کے باشندے تھے، نہ تو ان کا کوئی گھر ہوتا تھا، نہ مکانات ہوتے تھے، یہ نومیڈ قسم کے لوگ تھے، بنجارے تھے، صحرا صحرا گھومتے رہتے تھے، اس لیے ان سے نپٹنا تھوڑا جھنجھٹی تھا۔ جس طرح سے قریش یعنی اہل مکہ اور خیبر کے ساتھ کارروائی میں ان پر پوری طرح قابو پا لیا گیا تھا، اس طرح سے ان پر قابو پا لینا اور ان کے شر اور فساد کی آگ کو پوری طرح بجھا دینا بہت مشکل تھا۔ اس لیے ان کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے والی کارروائی زیادہ مناسب تھی۔ اس لیے ان صحرا نشینوں پر، ان بدوؤں پر رعب اور دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 یا 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان بدوؤں کے علاقے یعنی نجد کا رخ کیا۔ یہ مہم ذات الرقہ کے نام سے جانی جاتی ہے، چونکہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے تھے، اس لیے یہ غزوہ کہلایا۔ تو یہ غزوہ ذات الرقہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس غزوے کو ذات الرقہ کیوں کہتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے، میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا۔ چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹتے رہتے تھے، اس لیے اس کا نام ذات الرقہ پڑ گیا، کیونکہ رقہ کا مطلب ہوتا ہے چیتھڑے، تو ذات الرقہ چیتھڑے والے کہتے ہیں کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتھڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین میں اور پہاڑ میں مختلف رنگ تھے، یعنی زمین اور پہاڑ ڈیفرنٹ کلرز کے تھے، تو وہ رقہ لگ رہے تھے۔ رقہ کا ایک مطلب پیوند بھی ہوتا ہے، تو وہ پیوند لگ رہے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پڑاؤ ڈالا تھا اس جگہ کا نام رقہ تھا، اس لیے یہ ذات الرقہ کے نام سے ذات الرقہ اس کا نام پڑ گیا۔ اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اس پر اپنی تلوار لٹکا کر سو گئے۔ بقیہ لوگ بھی مختلف درختوں کے نیچے جا کر سو گئے۔ ایک مشرک نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار آپ ہی پر تان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر سو رہے تھے، مگر اتنے میں آپ جاگ گئے۔ تلوار اس کے ہاتھ ہی میں تھی۔ اس نے کہا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، تو تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ تلوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی، پھر فرمایا، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ اچھے پکڑنے والے ہوئے، یعنی احسان کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن یہ عہد کیا کہ وہ نہ آپ سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی۔ اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا، میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے یہاں سے آ رہا ہوں۔ کسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ یہ غزوہ یعنی غزوہ ذات الرقہ 7 ہجری میں جمادی الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال تک مدینہ ہی میں قیام فرمایا، یعنی 5 مہینے تک، لیکن بہت سارے سرایا راستوں کے امن کے لیے، دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے روانہ بھی کرتے رہے۔ سریہ قدید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کے قتل کے انتقام کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس سریہ نے رات میں چھاپا مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا اور ان کے مویشی وغیرہ ہانک لائے۔ پیچھے سے دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا، لیکن جیسے ہی وہ مسلمانوں کے قریب پہنچے، زوردار بارش شروع ہو گئی اور دیکھتے دیکھتے سیلاب کی شکل بن گئی، جو فریقین کے درمیان رکاوٹ بن گئی۔ پھر ایسے ہی سریہ حسمہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا تھا، ہرقل کے پاس خط لے کر کے اس کو بھیجا تھا انہیں، تو اس نام مبارک کا اس پر اثر تو بہت ہوا،
ہرقل پر، لیکن اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اتنا اثر تھا کہ نام مبارک کو پہنچانے والے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ تحفے تحائف سے نوازا تھا۔ جب دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ یہ سارے تحفے تحائف لے کر واپس مدینہ لوٹ رہے تھے، جب وہ حسمہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک قبیلہ کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا۔ تو سریہ جو حسمہ تھا اس کی وجہ یہی تھی۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت حسمہ روانہ فرمائی۔ پھر زید رضی اللہ عنہ نے قبیلہ جذام پر حملہ کر کے ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور ان کے چوپایوں اور عورتوں کو ہانک لائے۔ چوپایوں میں 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں، اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے تھے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلہ جذام میں پہلے سے مصالحت کا عہد چلا آ رہا تھا، اس لیے قبیلہ کے ایک سردار زید بن رفاع رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد کی۔ یہ زید بن رفاع رضی اللہ عنہ اس قبیلے کے کچھ اور بھی لوگوں کے ساتھ پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے تھے۔ جب دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی انہوں نے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی واپس کر دیے۔ ایک اور سریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بنو حوازن کی طرف روانہ فرمایا۔ ان کے ساتھ 30 آدمی تھے، لیکن ان کو اسلامی لشکر کے آنے کی خبر لگ گئی اور وہ سب نکل بھاگے۔ اس طرح ایک سریہ غالب بن عبداللہ کی قیادت میں رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 130 مسلمانوں کے ساتھ روانہ کیا۔ مقصد تھا بنو عبد بن سالبہ کو سبق سکھانا اور ان پر روب ڈالنا۔ اس طرح دیکھیں بہت سارے غزوات اور سرائے کا ان سنگ دل اعراب اور بدوؤں کو مروب اور خوفزدہ کرنے میں بڑا اثر رہا۔ تو اس طرح نجد کے علاقوں میں بسنے والے بہت سارے قبائل نے اس کے بعد سر اٹھانے کی جرت نہ کی، بلکہ ڈھیلے پڑھتے پڑھتے سپر انداز ہو گئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جب فتح مکہ اور غزوہ حنین کا ذکر آئے گا کہ نجد کے کئی قبائل مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے اسلام دشمن سے لڑتے نظر آتے ہیں۔ انہیں غزوہ حنین کے مال غنیمت سے حصہ بھی ملتا ہے، اور فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے آدمی بھیجے جاتے ہیں، تو کس طرح باقاعدہ وہ اپنے صدقات ادا بھی کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔